جی زکوٰۃ کے تعلق سے جو عشر کی گفتگو ہو رہی تھی جی تو اس پر تھوڑی سی تفصیل مطلوب ہے جی کہ کچھ لوگ جو ہے کھیتی کرتے ہیں اور کچھ لوگ آم کے باغات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ دوسرے باغات سے تجارت کرتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کتنی اور کیسے اور کب نکالی جائے گی؟ زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہوئی، چاہے آم ہو یا اس طرح کے اور تازے پھل یا سبزیاں، یہاں تک کہ مرچا، ہری مرچ اچھا اور اناج، یہ سب زمین کی پیداوار ہیں۔ جی تو جو مالک زمین ہے وہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ عشر کے طور پر ادا کرے۔ جی عشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ تر بارش کے پانی سے سینچائی ہوئی جی تو وہ 10 حصہ میں 1 حصہ ادا کرے۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، جی 1/10، جی 10 حصوں میں 1 حصہ، یعنی 10 کلو میں 1 کلو، جی 10 من میں 1 من، 10 کنٹل میں 1 کنٹل، یہ عشر ہوا۔ اور اگر زیادہ تر اپنی محنت اور اپنے پیسے کے پانی سے سینچائی ہوئی، مثلا ٹیوب ویل وغیرہ سے یا کنویں کے پانی سے، یا کنویں کے پانی سے، تو اس میں نصف عشر ہے، اچھا یعنی 20واں حصہ، یعنی 20 کلو میں 1 کلو، 20 من میں 1 من، 20 کنٹل میں 1 کنٹل، اچھا یہ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سے حساب سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ جی زکوٰۃ میں 40 میں 1 ہے، جی اور اس میں ایک صورت میں 20 میں 1 اور ایک صورت میں 10 میں 10 میں یہ ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ جی اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پیداوار والے مسئلے میں کروڑوں کی زمین ہوتی ہے، مگر شریعت زمین میں سے کچھ بھی نہیں لیتی ہے۔ جی کروڑوں کی زمین کو شریعت نے چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے لیے ہے۔ جی شریعت صرف پیداوار ہی میں تو لے رہی ہے نا، جی اس لیے اس کا حساب الگ الگ ہو گیا۔ اچھا اور مالی تجارت میں کیا ہے، شریعت نے کچھ چھوڑا نہیں، جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے جی اس پورے مال میں سے آپ کو دینا ہے، دینا ہے اس میں سے کچھ بھی 1 کلو بھی شریعت نے نہیں چھوڑا ہے۔ جی تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ حساب تھوڑا سا دوسرا ہو جائے گا، جی اس لیے وہاں 40 میں 1 ہے اور یہاں 10 میں 1 یا 20 میں 1 ہے۔ جی کہ کروڑوں کی زمین تو آپ کے لیے چھوڑ دی گئی، اس میں کچھ نہیں لیا جا رہا ہے۔ اب پھلوں کی جو زکوٰۃ ہے تو یا تو وہ 10 میں 1 ہوگی یا 20 میں 1 ہوگی، ہاں جیسی بھی جی جی سچویشن ہو، مگر اس کو کلو پر نکالا جائے گا یا پھلوں کی جو گنتی ہے، تعداد ہے کتنے پھل ہیں اس سے کاؤنٹ کیا جائے گا، یا ہم نے جو قیمت لگا کے اس کو فروخت کیا بیچا تو اس قیمت میں سے وہ حصہ نکالا جائے گا؟ پھل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، جی تو جس علاقے میں اس کو اس کی مقدار جاننے کا جو عرف ہو اس کے لحاظ سے، جیسے کیلوں میں عرف یہ ہے کہ گن کر کے، عام طور پہ کیلے ایک سائز ہوتے ہیں، اور کچھ پھلوں میں عرف یہ ہے کہ اس کو وزن کرتے ہیں، جی ناپنے کا عرف تو میرے خیال سے کہیں نہیں ہے۔ تو جن پھلوں کو گن کر بیچتے ہیں تو ان پھلوں کی زکوٰۃ کا عشر کا حساب گن کر ہوگا، اور جن پھلوں کو تول کر کے رکھتے ہیں وہ اس کی مقدار جانتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ان پھلوں کی زکوٰۃ کا عشر کا حساب وزن کر کے اور تول کر کے ہوگا۔ اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جب بیچ دیا تو بیچنے کے بعد روپے سے، دام سے اس کا عشر نکالیں، جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 روپے میں 1 روپیہ، ہاں جو قیمت آئی اس جو کو قیمت ہے calculate اس کے کریں۔ حساب سے 10واں یا 20واں ہو وہ سکتا نکال سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ آسان ہے۔ جی البتہ جو لوگ خرید کے لے گئے اور وہ بیچتے ہیں ہاں تو ان کے لیے یہ پھل اناج یہ سب مال تجارت ہو جاتے ہیں، ہاں
تو اب ان کا حکم الگ ہو جائے گا، وہاں کیا حکم جو ہے تجارت ہو جائے گا. اچھا اچھا، تو وہ اپنے نصاب میں وہ اتنا مال ایڈ کر لیں. ہاں ایڈ کر لیں گے. یہ ہم نے مالکان زمین کے لیے بتایا. اچھا، مالکانہ زمین. لیکن اگر زمین کرائے پر لی ہے یا حصے داری پر لی ہے، اس میں بٹوارا بھی ہوتا ہے جو اگر کسی نے کرایہ پر لی ہے زمین، جی یعنی باغ کو کرایہ پر لیا ہے، جی تو اب تو باغ کا ایک طرح کا مالک وہی ہوا نا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں پیداوار کا مالک وہی ہو رہا ہے. جی، پیداوار کا مالک ہوا. پیداوار کا مالک وہی ہو رہا ہے. تو اب وہی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا اس کو. تو اگر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہو سکتی ہے جی کہ اس شرط تو اس کو دینا ہوگا جو مالک ہے، جس نے کرایہ پر باغ لے لیا، پورا باغ کرایہ پر لے لیا اور اس کا ایک حساب مقرر کر دیا. تو اس صورت میں اس کو عشر ادا کرنا ہوگا. جی، اور بعض صورتوں میں اس کو زکوٰۃ کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا. اچھا، مال تجارت جب ہو جائے گا اس میں ہی دیکھنا ہوگا کہ مال تجارت ہو رہا ہے کہ نہیں. تو جہاں مال تجارت ہو جائے گا وہاں تجارت اصول چلے گا، اور جہاں مال تجارت نہیں ہو رہا ہے وہاں پر صرف عشر کا حساب لگے گا. تو بہتر یہ کہ اس علاقے کے کسی اچھے عالم سے وہ رجوع کرے، رجوع کریں، اس کی تفصیل بتائی جائے، تفصیل بتائے کہ تفصیلات کیا ہیں. جی، تو اس کے حساب سے بتایا جا سکتا ہے. جی جی صورتیں دونوں ہو سکتی ہیں. جی جی، ماشاء اللہ.